کلپ نمبر 1472۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 19 سے 21 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ ترجمہ، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو، اور اے لوگو اللہ دن کے وقت تمہارے پھرنے اور رات کو تمہارے آرام کرنے کو جانتا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی جب آپ نے جان لیا کہ قیامت قائم ہوتے وقت نصیحت حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں جو علم اور یقین رکھتے ہیں اس پر قائم رہیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن ضرور نفع دے گا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہاں آیت میں اگر خطاب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی گناہ ہوا تھا جس کی معافی مانگنے کا فرمایا گیا، کیونکہ آپ یقینی طور پر گناہوں سے معصوم ہیں، بلکہ یہ کسی دوسرے مقصد کے پیش نظر فرمایا گیا ہوگا، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، اس کے باوجود آپ کو گناہ سے مغفرت طلب کرنے کا فرمایا گیا۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے تاکہ اس معاملے میں امت آپ کی پیروی کرے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مغفرت طلب بھی کی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ذنب کی جو نسبت کی گئی اس سے مراد آپ کے اہل بیت کی خطائیں ہیں۔ نیز اس آیت میں امت کے لیے بھی بشارت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی بھی مغفرت طلب فرمائیں، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ شفاعت فرمانے والے اور مقبول الشفاعت ہیں، تو آپ جس کی مغفرت طلب فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور قبول ہوگی۔ نوٹ، اس مسئلے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 55 کے تحت مذکور تفسیر سماعت فرمائیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے۔ یہاں ایمان والوں اور دیگر تمام لوگوں سے خطاب فرمایا گیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے دن کے وقت کی مشغولیات اور رات کے وقت تمہارے آرام کرنے کو جانتا ہے، یعنی وہ تمہارے تمام احوال کو جاننے والا ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں ہے، تو تم اس سے ڈرو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ ترجمہ، اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی؟ پھر جب کوئی واضح صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھتا ہے جس پر موت چھائی ہوئی ہو، تو ان کے لیے بہتر تھا فرما برداری کرنا اور اچھی بات کہنا۔ پھر جب جہاد کا حکم قطعی ہو گیا تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمان کہتے ہیں۔ شان نزول، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا بہت ہی شوق تھا، اور اسی شوق کی بنا پر وہ کہتے تھے کہ ایسی صورت کیوں نہیں اترتی جس میں جہاد کا حکم ہو تاکہ ہم جہاد کریں، اور یہی بات منافق بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی؟ پھر جب کوئی واضح صورت اتاری جاتی ہے جس کا معنی واضح ہو اور اس کا کوئی حکم منسوخ ہونے والا نہ ہو اور اس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہو، تو تم دلوں میں منافقت کا مرض رکھنے والوں کو دیکھو گے
کہ وہ پریشان ہو کر تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کے وقت غشی چھائی ہوئی ہو۔ حالانکہ اگر یہ اس وقت اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ تو جب جہاد کا حکم قطعی ہو گیا اور جہاد فرض کر دیا گیا تو منافقوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ حالانکہ اگر یہ ایمان اور اطاعت پر قائم رہ کر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے میں سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔